اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اپنے ملک کے قومی اثاثوں کے حوالے سے۔ ہم اپنے ملک کی قومی اثاثوں کی جب قدر نہیں کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم مثال لے لیں بجلی کی، ہم اگر بجلی کا استعمال صحیح نہیں کر رہے ہیں یا اس کو غیر قانونی طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں 24 گھنٹہ بجلی ملتی ہے تو 24 گھنٹے کے بجائے ہمیں 12 گھنٹہ 6 گھنٹہ بجلی ملتی ہے، اگر ہم اس کی غیر قانونی ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم 2-3 ہزار روپے بچانے کے چکر میں ہم 10-20 ہزار روپے نقصان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بجلی نہیں ہوتی ہے تو ہمارا کاروبار کتنا ٹپ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ہمارا کاروبار سارا بند ہو جاتا ہے، ہماری مشینری نہیں چلتے ہیں۔ اسی طرح جب بجلی نہیں ہوتی ہے تو ہمارا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نیند کر رہے ہیں تو نیند کی ٹائمنگ میں ہمارے پاس جب بجلی نہیں ہوگی تو ہم سکون سے سو نہیں پائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ذہنی دباؤ ہمارے اوپر ہوگا اور ہم ذہنی طور پر ڈسٹرب رہیں گے، ہم کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر وہ کام کریں گے بھی تو ہمارے کام آگے پیچھے ہو جائیں گے اور ہم اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اسی طرح ہمارے گھر اور ہمارے بچے سب اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور بجلی نہ ہونے کی صورت میں مچھر ہمیں کاٹتے ہیں، گرمی کی شدت سے ہمیں اور بہت ساری بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم اگر اپنے گیس کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں یا غیر قانونی طور سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں گیس نہیں ملتی اور ہم کیا کرتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں کے جو گوبر ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے دھواں الگ، پریشانی الگ، اور ہم 500 بچانے کے چکر میں ہم 15,000 خرچ کرتے ہیں، اور پریشانی اس کے باوجود ٹائمنگ ہمارا ضائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح ہماری جو گورنمنٹ ٹرانسپورٹس تھی یا ریلویز تھی جو چھوٹے شہروں میں ان کی لائنیں بچھی ہوئی تھی، ان کا ہم نے قدر نہیں کیا، آج وہ سارے بند ہو چکے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ہمیں بھاری بھرکم کرائے ادا کرنے پڑ رہے ہیں، اور ہمیں وہ فیسلٹیز جو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سے مل رہی تھی وہ اس سے ہم محروم ہو چکے ہیں اس ٹائم۔ اب ہم اپنی قومی اثاثوں کی جب قدر نہیں کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ملک قرض کے دباؤ میں آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو جابز ہیں وہ کریٹ نہیں ہو پاتے ہیں، کیونکہ جب ادارہ خسارے میں ہوتا ہے تو پھر وہ نیو بھرتیاں نہیں کر پاتے۔ تو اسی طرح اور بہت ساری مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ملک ہوگا تو ہم ہی ہوں گے، جب یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ تو ظاہر ہے اس ملک کی ہر ایک اثاثے کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ آج ہم اتنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دن پہ دن مہنگائی کا دباؤ ہمارے اوپر ہے، دن پہ دن ہر شخص پریشان ہے، تو اس کا واحد حل ہے کہ ہم اپنی قومی اثاثوں کی قدر کریں اور ان کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں۔ اپنی ذاتی چیزیں ہیں ہم ان کو اتنا ترجیح نہ دیں جتنا ہم اپنے قومی اثاثوں کو ترجیح دیں۔ جتنا ہم اپنے قومی اثاثوں کی قدر کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، اور ہم اتنا زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا تقریباً ہر شخص قومی اثاثوں کو لوٹنے کے چکر میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی حفاظت کرے یا اس سے فائدہ لے اور اس سے قوم کو بھی فائدہ دے۔ ہم ہمیشہ صرف اپنی ذاتی فائدے کے لیے ہم اپنے ملکی اثاثوں کو اونے پونے قیمتوں میں بیچ رہے ہیں، یا ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں، یا ان کو مس یوز کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنی قومی اثاثوں کی قدر نہیں کریں گے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔